صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو، ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ اللہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پہ نواز دیتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔